کر دیے یہاں پڑھ کلیمۃ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ کہ جن کے بچوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کیا ہے۔ یقیناً کائنات میں یہ ایسا خزانہ ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا، بلکہ یوں کہہ دوں کہ یہ ایسا خزانہ ہے کائنات میں کہ جس کا مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ انقلابی کتاب ہے قرآن مجید، اور ایسی انقلابی کتاب ہے کہ ساری برکتیں اور ساری رحمتیں اور اللہ کی ساری عنایتیں اسی قرآن کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا۔ مومنوں کے لیے ہدایت بھی اسی قرآن میں ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں پورا کا پورا دین وہ آپ کو ملے گا اللہ کے قرآن سے ملے گا۔ قرآن وہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ملا ہے اور اس کو جو عظمتیں اور اس کو جو عنایتیں ملی ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں جتنی بھی سعادتیں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ ساری کی ساری سعادتیں قرآن کی وجہ سے ہیں۔ رمضان کے مہینے کی عظمتیں وہ قرآن کی وجہ سے ہیں۔ اس سے بھی آگے آئیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سیرت، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مرتبہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آپ سن چکے ہیں۔ ان کی ساری عظمت وہ بھی ہے قرآن کی وجہ سے۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کو اللہ نے سارے جہان کا نبی بنایا، آپ کو اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے ہدایت بنایا، آپ ہدایت کا نور بھی ہیں۔ یہ ساری کی ساری عظمتیں قرآن کی وجہ سے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن خود بیان کرتا ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے پیغمبر اپنی زبان سے یہ بیان کر دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، لوگو میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہاری ہی مثل ہوں۔ میری عظمتیں تم سے زیادہ ہیں۔ بشر ہونے کے اعتبار سے آپ بھی بشر ہو، نبی بھی بشر ہیں، آپ بھی کھاتے ہو، نبی بھی کھاتا ہے، آپ بھی نوری نہیں، نبی بھی نوری نہیں۔ یاد رکھو کائنات کے لوگوں، اللہ نے نبی کے ذریعے اعلان کیا، اے پیغمبر اپنی زبان سے خود بیان کر، اگر تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، تم نہاتے ہو میں بھی نہاتا ہوں، تم لباس پہنتے ہو میں بھی لباس پہنتا ہوں، تمہارا بھی ایک نظام ہے، بیوی ہیں بچے ہیں، میرے بھی بیوی ہیں، میرے بھی بچے ہیں، اگر تمہارے والدین ہیں میرے بھی والدین ہیں، جس طرح تم دنیا میں آئے ہو میں بھی اسی طرح دنیا میں آیا ہوں، تمہارے ماں باپ ہیں میرے بھی ماں باپ ہیں، تمہارے رشتے ناتے ہیں میرے بھی رشتے ناتے ہیں، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، تمہارے ہی جیسا بشر ہوں۔ لیکن یہ عظمتیں، یہ عروج، یہ بلندیاں یہ کس وجہ سے ملی ہیں؟ یوحا الیہ، اللہ نے نبیوں کا امام بنایا، اللہ نے والی بطحا بنایا، اللہ نے نبی کو آسمانوں پہ بلا کے معراج کروایا، تمام نبیوں کا امام بنا کے مسجد اقصی میں امامت کبریٰ کی مہر لگائی۔ یہ ساری عظمتیں کس لیے ہیں؟ یوحا الیہ، ہوں تو تمہارے جیسا، عظمتیں ساری اس لیے ہیں کہ میرے اوپر قرآن نازل ہو گیا ہے۔ وَهَذَا کتاب، قرآن کہتا ہے
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، بڑی برکتوں والا بنا کے نازل کیا۔ ساری برکتیں قرآن کی وجہ سے ہیں۔ قرآن ہے برکتوں کا منبع، قرآن ہے برکتوں کا خزانہ۔ برکتیں چاہتے ہو اپنی زندگی میں، اپنی اولاد کی عمر میں، اپنے گھر بار میں، اپنے کاروبار میں برکتیں چاہتے ہو تو وہ قرآن سے ملیں گی۔ اسی لیے نبی کریم نے کہا تھا، لوگو اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، فإن أخذها برکۃ، کیونکہ یہ جو سورہ بقرہ ہے اس نے اللہ کی برکتوں کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ ساری برکتیں قرآن میں ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے مبارک دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، دن رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے بچے اس قرآن کو پڑھتے ہیں جو برکتوں کا منبع ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے، کیونکہ جو قرآن سے جڑتا ہے، جو قرآن سے لگتا ہے، اللہ اسے عزتیں دیتا ہے، اللہ اسے عروج دیتا ہے۔ میں انہی الفاظ پہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، قرآن سے ہی برکتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق دے، قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔